یہ گھر میں. بولو ابو ہریرہ کہاں پہ ہے؟ اے میری ماں بہنیں بھی سنیں، آپ لوگ بھی سنیں، ابو ہریرہ کہاں پہ ہے؟ گھر میں. آخری بات، ابو ہریرہ گھر میں، کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے زور زور سے، ٹھک 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 دروازہ. ابو ہریرہ گھبرائے کہ میرے گھر پہ کون سا دروازہ کھٹکھٹا تھا. فقیر آدمی اٹھے اور جلدی سے دروازہ کھولا. دروازہ کھولا تو عورت. بولو کون؟ اور پردے میں عورت. اس زمانے میں ایسا لمبا پردہ لٹکائی ہوئی عورت تھی. تو ابو ہریرہ نے کہا بہن کہاں آئی، کیوں آئی؟ تو وہ تو رو رہی ہے. ارے ابو ہریرہ نے کہا بہن یہ میرے گھر میں کیوں آئی اور دروازے پر کیوں آئی؟ وہ رو رہی ہے. ابو ہریرہ نے کہا بہن رونا بند کر تو میرے کو سمجھ پڑے کیوں آئی ہے. تو کہتی ہے مسئلہ پوچھنے آئی. کیا پوچھنے آئی؟ مسئلہ پوچھنے. تو ابو ہریرہ نے کہا میرے کو نہیں، اللہ کے رسول کو پوچھنے کا، میرے کو مسئلہ نہیں پوچھنے کا. تو عورت روتے روتے کہتی شرم آتی وہاں جانے، آپ کے پاس آئی ہو، جواب دے دو تو بہت احسان ہوگا. ابو ہریرہ نے کہا پوچھو. عورت روئی. اے سننا ولساڑ والوں، روتے روتے کیا بولی معلوم عورت؟ میں بہت بڑی گنہگار ہوں، میرے سے زنا ہو گیا اور اس کی وجہ سے میں پریگننٹ ہو گئی اور 9 مہینے کے بعد بچہ بھی آ گیا. اب وہ بچہ میں لے کے کس کے سامنے جاتی، اس لیے کہ اس کا باپ تو ہے نہیں. تو میں نے چھری سے بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے اور بچے کو جنگل میں پھینک دیا. ابھی میں آپ کے پاس آئی ہوں، اللہ میرے کو معاف کرے گا؟ اللہ میرے کو معاف کرے گا؟ اس لیے کہ میں زنا، اس کے بعد بچہ، حرام کا بچہ پیدا اور بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے، پھینک دیا. میں آئی ہوں آپ کے پاس، اللہ میرے کو معاف کرے گا؟ ارے ابو ہریرہ غصے میں کھڑے ہوئے اور کہا اخرجی، جس کو ہم لوگ کہتے گیٹ آؤٹ، چلی جا، جا جا یہاں سے جا، ما لکی من سبیل، کوئی اللہ تیرے کو معاف نہیں کرے گا. زنا کرواتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، حرام کا بچہ. اور کیسی ماں ہے جو بچے کے 2 ٹکڑے کرتی ہے؟ جا چلی جا. وہ عورت روتے روتے، بولو وہ عورت روتے روتے چلی گئی. یہاں ابو ہریرہ کانپ رہے. اتنے میں ایک صحابی آئے اور آ کر کہا ابو ہریرہ اللہ کے رسول اب بھی بلا رہے، ارجنٹ بلا رہے. ابو ہریرہ دوڑتے دوڑتے گئے. اللہ کے رسول السلام علیکم، کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے کہا وہ میری امت کی عورت آئی، اس کو کیا جواب دیا؟ میری امت کی ایک عورت تمہارے دروازے پر آئی، کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ غصے میں کہنے لگے اللہ کے رسول وہ زنا کرائی اور بچہ پیدا ہوا اور بچے کو مار ڈالا، میں نے اس کو کہا نکل جا، تیرے کو اللہ معاف نہیں کرے گا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا ابو ہریرہ کیا اس سے بڑا گنہگار نہ بتاؤں، وہ عورت سے بڑا گنہگار نہ بتاؤں؟ تو ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول وہ عورت سے بڑا گنہگار کون ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس سے بڑا گنہگار میرا وہ امتی ہے، مرد ہو یا عورت، وہ ہے جس کو نماز کا وقت ملے اور جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دے. نماز کا وقت ملے، اذان کی آواز آوے، نماز پڑھنے جا سکتا ہے، مگر جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ اس عورت سے بھی بدتر ہے جو زنا کرا کے حرام کا بچہ پیدا کر کے قتل کرے. وہ اتنی بڑی گنہگار نہیں جتنا بڑا گنہگار بے نمازی ہوتا ہے. یہ کون کہہ رہے؟ بولو ہمارے. تو میرے پیاروں آ جاؤ نا سب، پورے ولساڑ والوں، آج ایک بات پہ جم جاؤ. دیکھو سب باتیں بعد میں، آٹومیٹک نماز پڑھو، دل نرم ہو جائے گا، لوگوں کے لیے محبت کا پروانہ بنے گا. جتنا نماز نہیں پڑھو گے دل سخت ہوگا، دشمنی بڑھتی جائے گی. جتنا نماز پڑھو گے دل نرم ہوگا، محبتیں بانٹتے چلے جاؤ گے. کون کون تیار ہے بھائی نماز پڑھیں گے؟ اچھا ایک سوال، عید کی نماز ہوئی ولساڑ میں؟ کس نے پڑھی؟ بھائی جس نے پڑھی وہ ہاتھ اوپر کر دے. ماشاءاللہ پڑھی نہ پڑھی؟ میں نے بھی ہاتھ اوپر کیا بھائی، میں تو پڑھایا. اس سے بولو پڑھی نا آپ نے عید کی نماز؟ پڑھی نا عید کی نماز؟ بلکہ جو نہیں پڑھا ہوئے گا نا، نہیں پڑھنے جاتا ہوگا نا، بیوی دھکا مارتی ہے، جا بے شرم جا، کم سے کم عید کی نماز تو پڑھ. حالانکہ آپ کو معلوم ہے عید کی نماز نمبر 2 ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمبر 1. عید نمبر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء فرض، عید کی نماز واجب. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا عید کی نماز کی سچویشن الگ ہے. عید کی نماز میں اذان کس نے دی؟ نہیں ہوئی نا اذان؟ اقامت، تکبیر بھی الگ الگ، اللہ اکبر ہاتھ باندھا، پھر اللہ اکبر چھوڑ دو، اللہ اکبر چھوڑ دو، اللہ اکبر ہاتھ باندھا. دوسری رکعت میں بھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک دم الگ نماز ہوئی، اس لیے کہ وہ نمبر 2 والی ہے، واجب. اور فجر کی نماز، مسافر کوئی ہوئے نا، کوئی مسافر پوچھو، مفتیوں سے فتوا پوچھو، کوئی مسافر آوے ولساڑ میں آوے، جیسا بمبئی سے کوئی آیا، اب وہ مسافر ہو گیا،
بھائی 78 کلومیٹر چلا تو مسافر ہو گیا، بمبئی سے آیا، سب لوگ عید کی نماز پڑھنے جا رہے، وہ یوں بیٹھا ہے، اس کو کسی نے کہا عید کی نماز پڑھ، میرے کو نہیں پڑھنا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ نہیں پڑھے گا، اس پہ کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ مسافر پہ عید کی نماز نہیں ہے۔ بولو مسافر پڑھے تو ثواب ہے، نہیں پڑھے تو کوئی گناہ، کیونکہ یہ نمبر 2 کی نماز ہے۔ بولو عید کی نماز نمبر 2 اور فجر نمبر، عید کی نماز سب نے، فجر، اس کا مطلب کتنا بڑا پاؤلی ہے۔ میں اکثر بولتا ہوں یہ میں کیا پہنا ہوں، کرتا، یہ واجب، ارے بولو یہ، اور یہ جو میں نے پہنا ہوں پیجامہ یہ فرض، یہ عید کی نماز، یہ فجر کی نماز، یہ واجب، اور یہ اگر آپ لوگ صرف واجب پہن کے آؤ تو میں یہاں ابھی میں بیان کر رہا ہوں اور یہاں کوئی صرف شرٹ پہن کے آ جاوے، کیا کریں گے آپ لوگ، کیا کریں گے؟ سب ادھر ادھر بھاگیں گے کہ نہیں؟ اس کو نکالو نکالو نکالو، کتنے لوگ بولیں گے اس کو جنات آ گیا جنات آ گیا، اور میں بھی مائک پہ بولوں گا اے ننگے کو نکالو، یہ پاگل ہے نکالو۔ جو صرف واجب کیا فرض نہیں کیا وہ پاگل ہو گیا۔ تو میرے دوستو جو صرف شرٹ پہنا پینٹ نہیں پہنا دنیا والوں کی نظر میں پاگل ہو گیا، تو ولساڈ والوں جس نے عید پڑھا اور فجر نہیں پڑھا وہ فرشتوں کی نظر میں ننگا ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ اس لیے میرے پیارو ایسے دھوکے بازی والے کام مت کرو کہ عید کی نماز تو پڑھ رہے ہو اور فجر کی نماز کے جنازے اٹھاتے ہو، واجب پڑھتے ہو اور فرض چھوڑتے ہو، یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی ہو رہی۔ میرے دوستو دنیا والوں کو دھوکہ دو گے چلے گا، اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی والا معاملہ نہیں چلے گا۔ اس لیے پورا مجمع ساتھ میں بولے انشاءاللہ کل کی فجر سے نماز شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو 3 کام کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ نمبر 1 بولو سب سے بڑا قدرت والا کون؟ نمبر 2 اپنے دل کو کیا کرو گے؟ صاف کرو۔ اور نمبر 3 5 وقت کی، ارے نماز پڑھ لو جنتی بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا نماز پڑھ لو روزی اللہ بھر بھر کے دے گا۔ میں نے کہا نا نماز میں باڈی میں بھی شفا، نماز پڑھو تو روح میں بھی شفا، اور نماز پڑھو تو پیسہ ہی پیسہ۔ میں نہیں بولتا، اللہ کہتا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، روزی کی فکر مت کرنا، روزی تیرے دروازے پہ آئے گی۔ جی ایس ٹی کا قانون لگا ہوئے کہ کوئی بھی قانون لگا ہوئے، تو نماز کا قانون نبھا لے، اللہ روزی پہنچاتا جائے گا، پہنچاتا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ کہتا تو اور تیری فیملی سارے کے سارے نماز والے بن جاؤ۔ اللہ کہتا روزی کی فکر مت کرنا، روزی تیرے دروازے تک پہنچا دوں گا۔ پڑھیں گے نماز؟ نہیں بولو پڑھیں گے نماز؟ روزی نہیں ملے گی، اکیلے پڑھیں گے تو نہیں ملے گی۔ اللہ نے کہا وامر اہلک، پوری فیملی کو پڑھنا پڑے گا۔ ہم بھی پڑھیں گے، بیوی بھی پڑھے گی، ماں بھی پڑھے گی، ابا بھی پڑھیں گے، بچے بھی پڑھیں گے۔ ارے باپ بھی اٹھائے گا بچے کو اٹھانے کا، بیٹی کو اٹھانے کا، چلو 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 نماز پڑھو۔ اس لیے کہ پوری فیملی نماز پڑھتی جائے گی، اللہ چھپر پھاڑ کے روزی دیتا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو ایک عجیب واقعہ سنیں گے، واقعہ سنیں گے، آپ لوگ سنیں گے۔ مکہ میں ایک بوڑھی عورت ہے، ساتھ میں بولو نا عورت کیسی ہے؟ بوڑھی بیوہ عورت، 80 سال کی بوڑھی عورت، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، بہت بری عورت ہے، اور اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں۔ بولو اس عورت کا آگے پیچھے کوئی نہیں، وہ کوئی مکے میں کوئی کونے وونے میں کئی جھوپڑے ووپڑے میں رہتی ہے، لیکن 80 سال کی بوڑھی اماں ہے اور ایمان قبول نہیں کیا وہ۔ اور اس زمانے میں جو بیوہ عورتیں ہوتی تھی نا، وہ کچھ لوگ پیسہ دے دیتے تھے، تو اس زمانے کی بیوہ عورتیں کیا کرتی تھی، بازار میں جاتی تھی اور 4-5 مہینے کا اناج ساتھ میں خرید لیتی تھی اور خرید کے گھر میں لا کے رکھ دیتی تھی۔ بھائی بار بار بوڑھی عورت کہاں بازار جائے گی اور کہاں وہاں پہ سامان اٹھائے گی؟ تو ایک 80 سال کی بوڑھی عورت اپنے گھر سے نکلی، بولو کہاں پر پہنچی؟ اور 2 ٹھیلے بھر کے سامان خریدا، بولو 2 ٹھیلے بھر کے۔ اب بیچاری بوڑھی عورت ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس کو سنبھالے کہ ٹھیلا سنبھالے؟ وہ بیچاری کیا کرے معلوم ہے؟ ایک ٹھیلا ہاتھ میں ریوے، ڈنڈا ہاتھ میں ریوے، اور دھیرے دھیرے چلے، 10 قدم جا کے ٹھیلا رکھ دیا، پھر واپس وہاں سے آئی دوسرا ٹھیلا اٹھایا اور دوسرے ٹھیلے کو لے جا کے وہاں پہ رکھا، دونوں ٹھیلے جمع ہو گئے نا۔ اب وہ بوڑھی اماں بیٹھ گئی، تھوڑا سانس لیتی ہے، اس کے بعد میں پھر دھیرے سے اٹھتی ہے، پھر ایک ٹھیلا اٹھاتی ہے، اور مکے کا بازار بھرا پڑا ہے، مرد عورتیں بچے آ رہے جا رہے، سب دیکھ رہے، لیکن وہ جاہلیت کا دور ہے، دیکھ رہے چلے جا رہے۔ میرے دوستو آپ
आपको ताज्जुब होगा, उसी वक्त वहां से हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, बोलो 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 सल्लल्लाहु, हमारे नबी की नजर पड़ी इस औरत के ऊपर। हालांकि सबकी नजर पड़ रही, हमारे नबी की नजर पड़ी, आंखों में आंसू भर आए। हमारे नबी ने जो जुमले कहे ना वो सुनना, इसलिए मैंने वाकया शुरू किया। हमारे नबी दौड़ते दौड़ते आए और आकर क्या कहा मालूम? या उम्मा, या उम्मा अय्य शैइन तफाली, या उम्मा अय्य। हमारे नबी ने ये नहीं पूछा तुम्हारा नाम क्या है, अम्मा रहती कहाँ हो, अम्मा कहाँ से, अम्मा कौन से खानदान की है, ऊंचे खानदान की के छोटे खानदान की, बड़े खानदान की के निचले खानदान की। हमारे नबी का जुमला सुनना, आने के साथ कहा या उम्मा, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ क्या कर रही हो, माँ क्या कर रही हो। तो जो बूढ़ी अम्मा ने देखा, और सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर चमकने वाला चेहरा कौन सा होगा। वो बूढ़ी अम्मा ने देखा तो चौंकी, कहा बेटा तू तो जवान दिखता बेटा, ये 2 ठेले मेरे से उठाए नहीं जाते, अगर एक ठेला तू उठा ले, एक ठेला मैं उठा लूं, मेरे घर तक पहुंचा दे, मेरे घर तक पहुंचा दे। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया, अम्मा मैंने तुम्हें माँ कहा और तुमने मुझे बेटा कहा, और कोई बेटा अपनी माँ को बोलेगा कि एक ठेला तुम उठाओ एक ठेला मैं उठाओ। अरे हमारे नबी ने दोनों ठेले ले लिए, एक अपने इस कंधे मुबारक पर रखा, एक इस कंधे मुबारक पर रखा, और लेकर चलना शुरू हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनना, अब वो तो बूढ़ी औरत थी। अरे बोलो औरत कैसी थी, बूढ़ी थी, और बूढ़े लोग दुआ देते, वो बूढ़ी औरत पीछे से बहुत दुआ देवे, बहुत दुआ देवे, लेकिन दुआ देते देते वो बूढ़ी अम्मा क्या बोली मालूम है, ए बेटा थक गया होगा, ए बेटा बहुत दूर से चल रहा है, गर्मी भी बहुत है, थक गया होगा, थोड़ी देर आराम कर लेते। हमारे नबी यूं पीछे मुड़े और कहा, अम्मा ये तुम्हारा बेटा थका नहीं है, अगर आप थकी हो ना आ जाओ, आपको भी अपने कंधे पर बिठा दो, आ जाओ मेरी अम्मा आपको भी अपने कंधे पर बिठा दो। अरे वो अम्मा इतनी खुश हो गई, बेटा तू थका नहीं तो चलता जा चलता जा। मालूम नहीं मक्का के कोने में कहाँ जाके घर था, वहां जाके बूढ़ी अम्मा ने ताला खोला, दरवाजा खोला और कहा यहाँ पे सामान रख दे। अरे हमारे नबी ने बोलो दोनों ठेले, और दोनों ठेले रखने के बाद हम होते तो कितनी पंचायत करते, તમે કાથી આવા, તમારો કા રહેવાનો, તમારા હસબન્ડ કા છે, है ना, हमको इसके बगैर तो पेट में दुखता है, रात को नींद नहीं आवे हमको। हमारे नबी ने देखो कैसे अखलाक बताई, ठेला रखा, कहा अम्मा आइंदा कोई भी काम हो मेरा चेहरा याद है, मुझे बुला लेना, बोलो मुझे बुला। तो बूढ़ी अम्मा ने वो कपड़ा जो पहनी थी ना, कहती रुक बेटा रुक, और यूं किया और पैसे निकाले। उस जमाने में दिरहम चलते थे, चांदी के सिक्के निकाले, कहा ले ये मजदूरी लेके जा। हमारे नबी रोए और रोते रोते कहा, मैं जब तुम्हें मिलने आया तो मैंने माँ कहा था, तुमने मुझे बेटा कहा था, मैंने माँ कह के पुकारा था, तुमने बेटा कह के पुकारा था, आज माँ बेटे को मजदूरी दे दी। माँ माँ हो के तुमने अगर मुझे बेटा माना और मैंने तुम्हें माँ माना तो तुम मुझे मजदूरी देती हो। तो वो कहने लगी बेटा माफ करना, मेरे को नहीं मालूम तो इतना अच्छा है। ये बोलकर हमारे नबी बोलो जान, जैसा जाने लगे तो बूढ़ी अम्मा ने कहा बेटा इधर तो आ, इधर तो आ। आए हमारे नबी आए, क्या क्या काम है, कहा बेटा तू पैसे तो नहीं लेता इसलिए कि तू बेटा बन गया, मैं तेरी माँ बन गई, तू पैसे तो नहीं लेता। लेकिन बूढ़ी अम्मा बहुत 80 साल का तजर्बा, और बूढ़ी अम्मा क्या कहती है, बेटा एक नसीहत तो सुन के जा, एक नसीहत, बूढ़ी औरत हो एक नसीहत तो सुन के जा। हमारे नबी करीब आ गया, हाँ 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 अम्मा बताओ ना क्या नसीहत। कहा बेटा मक्के में एक आदमी आया है, नाम मोहम्मद है, उससे कभी मुलाकात मत करना। मक्के में एक आदमी आया है, बोलो नाम। तो हमारे नबी की आंखों में यूं आंसू आया, कहा अम्मा क्यों नहीं करना मुलाकात। कहा बेटा तेरे को नहीं मालूम, यहाँ सब लोग जादूगर बोलते हैं, मोहम्मद को जादूगर बोलते। कितने लोग तो कहते वो नजूमी है और कितने लोग तो कहते वो मजनून है। मजनून समझ में नहीं आता उनको, मजनून है वो, कोई कहता मजनून है, कोई कहता कि वो जादूगर है, कोई कहता कि वो नजूमी है। इसे बूढ़ी अम्मा कहती देख मैं तो 80 साल की बूढ़ी हूँ, मक्का में कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये आदमी से बच के रहना, नाम उसका मोहम्मद है, बोलो नाम उसका। हमारे नबी के दोनों आंखों में आंसू थे। सच बताओ हम वलसाड वाले वहां होते तो वो दोनों ठेले उठा के वहां रखे आते, जा लेके आवा, या मालूम नहीं क्या बोले होते। हमारे नबी ने क्या जवाब और कैसे जवाब दिया होगा मेरे प्यारा, इतने बड़े नबी ने ऐसा जवाब कैसा दिया होगा। कहा माँ अच्छा हुआ समझा दिया,
اچھا ہوا واقعی میرے کو کوئی سمجھاتا ہی نہیں, تم نے اماؤں کی کتنی بڑی بات بتا دی. محمد سے نہیں ملنے کا نا, نہیں ملوں گا میں محمد سے نہیں. لوگ کیا جادوگر کہتے, نجومی کہتے, مجنون کہتے, ٹھیک ہے میں ملاقات نہیں کروں گا, میں ملاقات نہیں کروں گا, لیکن اماں میرے کو اجازت دو میں یہاں سے جاؤں. جب وہ بوڑھی اماں نے کہا جاؤ تو ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ بوڑھی اماں سمجھ گئی, پھر سے بلایا, ادھر آؤ, تمہارا نام کیا ہے؟ تو ہمارے نبی نے کتنا پیارا جواب دیا, اماں میں نے تمہارا نام پوچھا؟ بتاؤ پوچھا ہمارے نبی نے؟ نہیں. اماں میں نے تمہیں ماں کہہ دیا, تم نے بیٹا کہہ دیا, اس سے بڑا کون سا رشتہ ہوگا کہ تم میری ماں بن گئی میں تمہارا بیٹا بن گیا, نہ میں نے نام پوچھا تو میرے نام کی کیا ضرورت ہے؟ تو اماں کہتی نا تو نے مجھے ماں بولا, بیٹے کا نام تو معلوم ہونا چاہیے نا. بس ہمارے نبی روئے, روتے روتے کہا محمد. بولو کیسے درد سے کہا ہوگا, میرا نام محمد. جس سے تم ملنے منع کرتی ہو نا وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے, لیکن ماں میری طرف سے تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا. کیا جملہ ہوگا, ماں مجھے معاف, اگر میری طرف سے تکلیف پہنچی تو معاف کر دینا, لیکن محمد میں ہی ہوں. لوگ مجھے ہی جادوگر کہتے ہیں, لوگ مجھے ہی نجومی کہتے ہیں, لوگ مجھے مجنون کہتے ہیں, لیکن میں تو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے آگے کچھ نہیں کہتا, میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا, لیکن لوگ مجھے جو چاہے وہ کہتے ہیں, لیکن میں محمد ہوں. میری طرف سے تکلیف ہو گئی ہو تو معاف کرنا. وہ بوڑھی عورت نے کیا جواب دیا, تم محمد ہو؟ اگر تم محمد ہو تو یہ بوڑھی ماں کہتی ہے اللہ پورے مکے کو جادوگر بنا دے. اگر یہی محمد جادوگر ہے تو اوپر والا پورے مکے کو جادوگر بنا دے, پورے مکے کو نجومی بنا دے, پورے مکے کو مجنون بنا دے. اور وہ اماں کہتی ہے بیٹا میں سمجھ گئی, جو کلمے کی تو دعوت دیتا ہے ہاتھ بڑھا, میں وہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. اور وہ ہمارے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتی ہے, اور کیا جملہ بولتی ہے معلوم؟ وہ ماں بولتی ہے, ارے ہزاروں ماؤں کو دیکھا جو بیٹے پر احسان کرتی ہے, تو وہ بیٹا ہے جو ماں پہ احسان کر کے جا رہا ہے. اپنی ماں کو تو نے جہنم کے کنارے کھڑا دیکھا, تو نے صرف میرا ٹھیلا نہیں اٹھایا, میرا بوجھ نہیں اٹھایا, تو نے جہنم سے ہٹا کر میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. میرے دوستو میں اب آپ سے پوچھتا ہوں, ہمارے نبی کا اس عورت کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ کیا رشتہ تھا؟ ماں کی حقیقت میں ہمارے نبی کی اماں تو بہت پہلے انتقال کر گئی. ہمارے نبی تو یتیم پیدا ہوئے, 6 سال کے تھے تو ماں رخصت ہو گئی تھی. یہ ماں تو نہیں تھی, کوئی خاندان بھی نہیں تھا, لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے وہ اخلاق دیے, کہ ایک بوڑھی ماں نے ایمان قبول کر لیا. اور میں سچ کہتا ہوں میرے پیاروں, اسلام دھرم بہت اچھا ہے, لیکن ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ سب سے زیادہ جھوٹ ہم بولتے ہیں, سب سے زیادہ ریاض کا کاروبار ہم کرتے ہیں, سب سے زیادہ دھوکہ ہم دیتے ہیں, سب سے زیادہ آنکھوں کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں, سب سے زیادہ کانوں کا غلط استعمال ہم کرتے ہیں, ہزاروں لوگوں کی برائی کرتے ہیں. کبھی یہ نہیں سوچتے کسی کی بد دعا نکل جائے گی تو ہمارا کیا حال ہوگا. تو کون کون تیار ہے بھائی؟ آج دل کو صاف کریں گے انشاءاللہ, کریں گے. کتنے لوگ بیٹھے معلوم ہے, میں اس سے بات نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کہا نانا اپن بات نہیں کرے, 2 سال ہو گئے, اپنی ناک تو جھکے نہیں. اس کو آنا ہو تو 10 مرتبہ آ کے معافی مانگے, اور وہ بیچارہ معافی مانگنے آتا نا, نانا میں معاف نہیں کروں گا, ارے تیرے کو قیامت میں بھی معاف نہیں کروں گا. تو میرے دوستو یہ گھمنڈ کس بات کا ہے؟ نہیں ہم لوگ یہ اپنے آپ کو میں کچھ ہوں, یہ کہاں سے آیا؟ نہیں میں ایک بات بتاتا ہوں, میں کچھ ہوں یا آپ کچھ ہے, کیا ہے ہم لوگ؟ نہیں بتاؤ نا کیا ہے؟ ہم پیدا کس سے ہوئے؟ کس سے پیدا ہوئے؟ یہ ہمارا باپ جو ہے نا, اس کے منی کا جو قطرہ, منی تو سمجھتے ہو نا, منی کا قطرہ. اور ہماری ماں کو جب پیریڈ آیا نا, پیریڈ میں جو خون آتا نا, اس خون کے قطرے سے اور باپ کے منی کے قطرے سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گھمنڈ مت کرنا, اس لیے کہ تیری اصلیت کو دیکھ لے. ماں کا ناپاک خون اور باپ کے منی کا ناپاک قطرہ, اس سے اللہ نے پیدا کیا. اللہ کہتا الم یکن نطفہ من منی
اليمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. آج پیسے آ گئے, تھوڑا گھر مل گیا, اچھی بیوی مل گئی, بچے مل گئے, تو میرے دوستوں کسی غریب کو دیکھنے کو تیار نہیں. قربانی کا گوشت بھی تو جمع ہوئے گا نا گھر میں. میرے پیارو, میں نے کچھ دن پہلے سنا ایک بہار کے مولانا آئے تھے, روتے روتے کہتا تھا مولانا کیا عید ہماری, کیسی عید ہماری. کہا ہمارا پورا گاؤں پانی میں برباد ہو گیا, کتنے بچے یتیم ہو گئے, کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی. وہ عورت کیا عید منائے گی جس کا 3-4 دن پہلے شوہر دنیا سے گزر گیا؟ وہ بچہ کیا عید منائے گا جو یتیم ہو گیا؟ وہ ماں کیا عید منائے گی جس کا جوان بیٹا پانی میں بہ گیا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم بھوکے بھی نہ رہے, پیاسے بھی نہ رہے. اللہ نے ہم پر کوئی امتحان نہیں دیا. لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا ایک جملہ کہتے ہیں, دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا, جو اللہ وہاں بھیج سکتا وہ یہاں بھی بھیج سکتا ہے. اس لیے میرے پیارو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, جو اپنی ماں اپنے ماں باپ کا نہ بنا وہ کسی اور کا کیا بنے گا؟ کرو گے ماں کی خدمت کرو گے؟ دل صاف کرو. دل یہ ہے نا, اس سے بات نہیں کرتا, اس سے ارے جا بھائی جا, بڑے بھلے کوئی بھی ہوئے, عمر میں بھلے چھوٹا ہوئے, جا کے بول, سر پہ ہاتھ رکھ, میرے کو معاف کر دے. وہ بولے بھی نا کہ غلطی میری, نہ تیری غلطی نہیں. تیری غلطی ہوتی تو تو آیا ہوتا, میں آیا نا تیرے پاس, میری غلطی ہے, میرے کو معاف کر دے. اور بولو, جا کے بولو کہ میں بہت گنہگار ہوں, میرے کو معاف کر دے. اللہ کی قسم تم اللہ کے واسطے کسی سے معافی مانگو گے, اللہ کہتا مرنے سے پہلے دنیا میں تیری عزت کا ڈنکا بجا دوں گا. کریں گے؟ بولو کریں گے. آج سے یہ سب مت کرو. اور ہمارے یہاں تو بڑا عجب, یہ اونچے خاندان کا, یہ چھوٹے خاندان کا, یہ وورا ہے, یہ میاں ہے, یہ احمد آباد کا ہے, یہ بہار کا ہے, یہ بنگال کا ہے, یہ یو پی کا ہے. تو کیا ہوا؟ اللہ قبر میں نہیں پوچھے گا, نہ تو بہار کا, تیرے سے کیا سوال پوچھوں گا؟ تو ولسار کا, تیرے کو کیا سوال پوچھے؟ ایسا اللہ بولے گا؟ اللہ نے کہا میرے کو اس سے کوئی مطلب نہیں کون کہاں کا ہے. اللہ کہتا میں تو یہ دیکھوں گا کس کے دل میں میرا ڈر زیادہ ہوگا وہی جنتی ہوگا. کہا نا اللہ نے کہا کہ نہیں, 26واں پارہ, بولو کون سا پارہ؟ کہا اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کہتا ہاں میں نے الگ الگ خاندان بنائے, الگ الگ قبیلے بنائے, کوئی بڑے خاندان کا, کوئی چھوٹے خاندان کا, کوئی عربی خاندان کا, کوئی اجمی خاندان کا, کوئی بہار کا, کوئی یو پی کا, کوئی بنگال کا, کوئی گجرات کا, کوئی مہاراشٹر کا. اللہ کہتا میں نے الگ الگ سب کو بنایا تاکہ پہچان ہوئے. باقی یاد رکھنا اللہ کے نزدیک پیارا وہ ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا. اس لیے یہ سب خاندان واندان چھوڑ دو میرے دوستوں, سب ایک مل جاؤ. بنو گے انشاءاللہ؟ بولو بنو گے نا. اور ماں, اور میں تو ایک ہی بات بولتا, جو کسی کا نہ بنا اپنی ماں کا کیسے بنے گا؟ ماں کے بنو گے انشاءاللہ. آپ کو ایک حدیث پاک معلوم ہے, ایک صحابی آئے تھے اور آ کر کیا کہا تھا, اللہ کے رسول کون سا کام کرنے کا میرے کو کہ اللہ راضی ہو جائے؟ ہمارے نبی نے کہا اٹھو ماں کی خدمت کرو. کس کی خدمت کرو؟ ماں کی خدمت. وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول وہ تو کرتا ہوں, میری ماں کو پوچھو, بہت کرتا ماں کی خدمت, کچھ اور بتاؤ. اور ہمارے نبی نے فرمایا ماں کی خدمت کرو. کہا اللہ کے رسول میں نے آپ کو کہا نا میں ماں کی خدمت کرتا ہوں, میری ماں کو پوچھو, کچھ اور بتاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا جا ماں کی خدمت کرو. کتنی مرتبہ؟ امک, ماں کی خدمت, ماں کی خدمت, ماں کی خدمت. پھر وہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کرتا ہوں, آگے کچھ بتاؤ. کہا جاؤ باپ کی خدمت کرو. تو ماں کا درجہ اللہ نے باپ سے کیوں بھائی, ماں ہے باپ ہے, لیکن فرق کیا. اللہ نے کہا جنت تیری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے اور باپ تیرے جنت کا دروازہ ہے. ماں کا درجہ اللہ نے 3 گنا بڑھایا, اس لیے کہ میرے پیارو اللہ کی قسم آج میری ماں بہت بیمار ہے, دعا کرو اللہ میری ماں کو شفا دے دے. ماں بہت بیمار ہے میرے دوستوں, لیکن ماں نے جو 3 کام کیے وہ ہمارے ابا نے نہیں کیے, ہم نے نہیں کیے وہ کام.
پیٹ میں کس نے رکھا تھا؟ باپ نے رکھا. پریگننسی کا معاملہ ماں پہ آتا ہے، باپ پہ. اچھا پھر جب جننے کا ٹائم آیا، ڈیلیوری کا ٹائم آیا، کس نے ڈیلیوری دی؟ ارے بولو ڈیلیوری کس نے دی؟ ماں نے دی. کوئی باپ نے ڈیلیوری نہیں دی. اور اس کے بعد جو 2 سال تک چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا، وہ کس نے پلایا؟ ماں نے. اللہ نے تینوں باتوں کا خیال رکھا کہ اے جوان، وہ تیری ماں ہے جس نے 9 مہینے تک تجھے پیٹ میں لے کر چلی ہے. وہ گھر کا کام بھی کرتی تھی، وہ کپڑے بھی دھوتی تھی، برتن بھی مانجتی تھی، گھر میں جھاڑو بھی دیتی تھی، گھر میں پوتا بھی دیتی تھی، اور تیرا بوجھ پیٹ میں لے کے چلتی تھی. پھر وہ وقت آیا کہ اس نے اپنا پاؤں قبر میں لٹکا دیا. وہ ڈیلیوری کا ٹائم میں کتنا درد ہوا، اس نے سارا درد برداشت کر دیا، اور پیدا ہونے کے ساتھ 2 سال تک تجھے چھاتی سے لگایا. یہ 3 کام ماں نے کیے، باپ نے نہیں کیے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ماں ماں ماں. ماں کو 3 گنا آگے بڑھا دیا. لیکن میں تو افسوس کے ساتھ یہ بولتا ہوں، جو ماں کا نہ ہوا کسی اور کا کیا ہوگا. اس لیے 2 کام میں نے آپ کو بتا دیے. بولو کرنے والے ہو تو میں آگے بتاؤں، کرو گے انشاءاللہ. ایک تو اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں، اس سے ڈرو. بولو اللہ سے ڈرو. ساتھ میں بولو اللہ سے ڈرو. اور نمبر 2 اپنے دل کو کرو گے. بولو بھائی کرو گے انشاءاللہ. نبی کی شریعت پہ عمل کرو نا. شروع کرو، بیان شروع کرو. سوچتے ہوں گے ابھی تک کیا کیا. نہ، اصل تو ابھی آ رہا ہوں. اتنے نازک مضمون پہ آ رہا ہوں. کتنی دیر ہو گئی؟ وہ لائٹ گئی، اس کو بھی تو کور کرنے کا نا. بڑا عجیب ہے. ایک تو اتنی گرمی لگے اور نیچے چائے بھی گرم گرم. آپ لوگ کتنے گرم ہو بھائی؟ بھائی میں نے اکثر ابھی جہاں تو بیان میں جاتا تو بیان کے بعد ٹھنڈا تقسیم ہوتا. یہ ولسٹ پہلا دیکھا جو نیچے چائے بن رہی ہے. یہ کبھی آپ پی لیے یا پینے والے ہو؟ ہاں، یعنی بیان کے بعد پیو گے؟ الٹی گنگا بہتی ہے بھائی. بیان سے پہلے پیلاؤ تو بیان میں جاگتا رہے. یہ تو بیان کے بعد پیلاتے، بیوی کے سامنے جاگتا رہے. صحیح میں نیچے آیا تو اتنا بڑا پتیلا دیکھا تو جان بوجھ کے یوں کر کے دیکھا. میں سمجھا معلوم نہیں کیا دیکھا، چائے. میں سوچ میں پڑ گیا. کب سے انتظار کرتا ہوں کہ شاید ابھی آئے گی ابھی آئے گی ابھی آئے گی. لائٹ گئی تبھی بھی مولوی عثمان کو کان میں بولا چائے کہاں ہے چائے. ابھی پتا چلا بیان کے بعد. تو مطلب آپ کو بیان میں جگانے کا ہے کہ بیوی کے سامنے جگانے کا ہے؟ یہ بھائی اسی لیے میں نے آپ کو سنایا. تھوڑا ہنسے نا آپ لوگ. شروع کروں بات؟ اس لیے کہ ابھی بہت امپورٹنٹ بات پہ آ رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ. پورا مجمع میرے کو خالی اتنا بول دو، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں ایسا نہیں، ایسا ٹھنڈا جواب دیں گے نہیں چلے. بولو نا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ نے کہا نا قیامت آئے گی. اچھا قیامت میں سب کو ریزلٹ ملے گا. ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ کو معلوم ہے میں آپ سب قیامت کے میدان میں ہوں گے نا، اپنا رپورٹ آئے گا. رپورٹ سمجھتے ہو نا؟ رپورٹ بھائی ایگزام دینے کے بعد جو رپورٹ آتا ہے نا، ہمارا نام ہے اعمال. ہم نے جو عمل کیا ہوگا نا رپورٹ آئے گا. آپ کو معلوم ہے وہ رپورٹ اللہ خود ڈالیں گے. اللہ ڈالیں گے اے لے میرا بندہ، میرا بندہ. اس سے کہ کتنے بہت بندے ہوں گے، کتنا رپورٹ تیار ہوگا. لے ارے میرے پیاروں آٹومیٹک رپورٹ آئے گا. کسی کے سیدھے ہاتھ میں آیا اے جنتی، بولو سبحان اللہ. یعنی سیدھے ہاتھ میں آیا تو جیسا سیدھے ہاتھ میں آئے گا نا، اللہ کہے گا چلو 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 جنت جنت جنت. تو دوسرا ہوئے تو بھاگے نا جنت میں. وہ جائے گا نہیں، ایک دوسرے کو پکڑے گا. اے دیکھ میرا رپورٹ دیکھ دیکھ، اور میرے چچا دیکھو میرا رپورٹ دیکھو، میں تو جنت میں چلا. دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو سیدھے ہاتھ میں رپورٹ ملے گا. بولو اللہ نے فرمایا. میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں. اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. ارے جس کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال مل گیا، اللہ کہے گا جا جنت میں چلا جا. بولو دائیں ہاتھ والا کہاں جائے گا؟ اچھا کسی کو آٹومیٹک کہاں ملے گا؟ بائیں ہاتھ میں ملے گا. جیسا رپورٹ ملے گا سامنے جہنم کی بیڑی لٹک رہی ہوگی. یعنی یہاں رپورٹ، وہاں ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا، اور وہ آگ کی بیڑیا ہوگی. تو جب رپورٹ ملے گا نا، یوں ہاتھ کانپے گا اور کہے گا کاش
میں مرا ہی نہیں ہوتا، میرے کو رپورٹ ملا ہی نہیں ہوتا. اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، پڑھو نا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. جس کو بائیں ہاتھ میں ملا، بولو، ارے بول دو نا بھائی، سیدھے ہاتھ میں ملا تو، الٹے ہاتھ میں ملا تو. اب پوائنٹ پہ آؤ. کچھ ایسے ہوں گے جن کو سیدھے ہاتھ میں بھی نہیں، الٹے ہاتھ میں بھی نہیں، تو کہاں ملے گا؟ سنا کبھی آپ نے؟ سیدھے ہاتھ میں بھی نہیں ملے گا، یوں بھی نہیں ملے گا، اور یوں بھی نہیں ملے گا. کچھ ایسے بھی کم بخت سے کم بخت آخری درجے کے کمینے ہوں گے جن کو نہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا نہ الٹے ہاتھ میں ملے گا. قرآن اٹھاؤ، قرآن کہتا ہے پیٹھ کے پیچھے ملے گا. پیٹھ کے پیچھے، یہاں پیٹھ کے پیچھے. یہ قرآن، پہلے میں قرآن پڑھ لوں. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. کچھ ایسے ہوں گے جن کو سنو ولساڑ والے، یہی بات بتانا ہے. اس لیے یہ تو آپ نے سنا ہوگا، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا تو جنتی، الٹے ہاتھ میں ملا تو جہنمی. مجھے یہ نہیں سنانا. کچھ ایسے ہوں گے جن کو کہاں ملے گا؟ پیٹھ کے پیچھے. کیسے ملے گا؟ پیٹھ کے پیچھے ملے گا. قرآن کہتا ہے ملے گا. کیسے ملے گا؟ سنو کیسے ملے گا. ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے، آمین بولو آمین. جس کو پیٹھ کے پیچھے ملنے والا ہے، سب کے سامنے وہ بندے کو لایا جائے گا. سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، فرشتے کے ہاتھ میں ایک لوہا ہوگا. بولو، فرشتے کے ہاتھ میں لوہا، جس کے آگے نوک نکلی ہوگی. اور وہ لوہے کے بارے میں ہمارے نبی فرماتے 3000 سال جہنم میں گرم کیا گیا ہوگا. وہ لوہا فرشتے کے ہاتھ میں ہوگا. یہ آدمی ادھر کھڑا ہوا ہے، وہ فرشتہ لوہا لے کے دوڑے گا دوڑے گا دوڑے گا، اور آ کے سیدھا وہ لوہا یہ سینے پہ مارے گا. ایسا مارے گا یہاں سے سوراخ بنے گا، یہاں سے نکل جائے گا، یہاں سے اندر جائے گا، یہاں سے اندر جائے گا لوہا، اور پیٹھ پہ سے پورا سوراخ بنے گا. اور ایک بات یاد رکھو، سب سے خطرناک مار یہاں کی ہوتی ہے. اسی لیے اٹیک کہاں پہ آتا ہے؟ ہاتھ پہ آتا ہے. اور شاید اللہ نہ کرے، آمین بولو، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. میرے کو اٹیک آ چکا ہے، میرے کو ایک بار اٹیک آ چکا ہے. اور میرے کو معلوم ہے جب اٹیک آتا ہے نا، جس کے اوپر گزرتی ہے نا، اس کو معلوم ہے. میرے دوستو، اللہ کی قسم، امین صاحب، سوائے کلمے کے اور موت کے کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے. تو جب اٹیک آتا ہے تو ہم کو اتنا بھاری پڑتا. حالانکہ اٹیک کا مطلب کیا ہے کہ خون کی جو نالیاں ہے وہ خون بہانا بند کر دیتی ہے، تو اٹیک آ جاتا. یہاں تو سیدھا لوہے کا سوراخ 3000 سال گرم کیا گیا، لوہا لایا جائے گا اور یوں دھاڑ سے مارا جائے گا. یہاں سے لوہا انٹر ہوگا، بولو یہاں پہ نکلے. پھر ایک اور فرشتہ آئے گا. وہ فرشتہ آئے گا، اس کے الٹے ہاتھ کو پکڑے گا، اور یوں وہ تو چلاتا ہی ہوگا، الٹا ہاتھ پکڑے گا اور یوں موڑے گا، یہاں سے ڈالے گا اور ایک فرشتہ وہاں سے کھینچے گا. تو یہ الٹے ہاتھ کی ساری ہڈیاں ٹوٹے گی. ہو سکتا ہاتھ ہی ٹوٹ جائے گا. یوں جائے گا، یوں پیچھے نکلے گا، یوں پیچھے ہاتھ لٹکتا ہوگا. اس لٹکتے ہوئے ہاتھ میں اس کا نامہ عمل دے دیا جائے گا. میرے دوستو، جب ہمارے نبی نے یہ قرآن کی آیت پڑھی اور یہ منظر بتایا، سارے صحابہ روئے. ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ کس کو ملے گا؟ یہ ایسا خطرناک عذاب قیامت کے میدان میں سب کے سامنے. ارے کسی کو دائیں ہاتھ میں ملا جنت میں چلا گیا، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملا جہنم کی بیڑیاں پہن لیا. مگر یہ جس کو لوہا مارا گیا، اس کے ہاتھ کی ہڈی توڑی گئی، ہاتھ کو ڈالا گیا، پیٹھ پہ لٹکا دیا گیا، ایسا ہاتھ لٹکتا رہ گیا اور اس کے اوپر نامہ عمل دے دیا گیا. وہ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، ایسا عذاب کس کو ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا، ایک تو اس کو ملے گا جس نے میرے کلمے کو نہیں پڑھا. بولو، جس نے میرے کلمے کو نہ پڑھا اور نہ کسی کو پڑھنے دیا. نہ پڑھا اور نہ کسی کو. اور پھر ہمارے نبی روئے اور کہا، یہ عذاب اس کو بھی مل سکتا ہے جو میرا امتی ہوگا، کلمہ پڑھتا ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا، روزہ رکھتا ہوگا، زکوٰۃ دیتا ہوگا، عمرہ کرتا ہوگا، حج کرتا ہوگا، لیکن معلوم نہیں کسی کو ایسی تکلیف پہنچایا ہوگا
किसी को सबके सामने मारा होगा, या किसी को गाली दी होगी, या किसी की जमीन हड़प कर गया होगा, या हमारे नबी ने फरमाया किसी को ऐसी तकलीफ दी होगी, वो बेचारा सुन लिया होगा, लेकिन उसने रात के सन्नाटे में अल्लाह को बोला होगा, अल्लाह ये कैसा कैसा मेरे को बोल के चला गया। अल्लाह उस वक्त कहेगा, मेरा बंदा तेरा रोना मुझे पसंद आ गया, अब देखना कयामत में नामे अमाल मेरी कसम पीठ के पीछे उसको मैं अता कर दूंगा। सच बताओ मेरे दोस्तों, क्या हमारी जिंदगी में ऐसे मोड़ नहीं आते हैं? कितने लोग हैं, हमारी मस्जिद का अजान देने वाला, क्या क्या हम लोग उसको बोलते हैं, अजान देने वाले को। हमारी मस्जिद के इमाम को क्या बोलते हैं हम लोग? मेरे दोस्तों, कौन सी बड़ी पगार उठा के पटक दी आपने? 5,000, 6,000, 8,000। अरे बेचारे वो अजान देने वाले को 2,000, और कभी अजान देने वाले को कुछ बोल के चला गया, अरे किसी गरीब को कुछ बोल के चला गया, कोई लारी पे सामान रखा तो उसको कुछ बोल के चला गया, कोई बेचारा ठेला लेके जाता तो उसको धक्का देके चला गया, और जवान समझता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, उसको नहीं मालूम रात के सन्नाटे में वो रोता है। अल्लाह कहता, मेरा बंदा सब्र कर ले, कयामत में उसको आने दे, पीठ के पीछे नामा अमल पटक दूंगा। इसलिए मेरे प्यारों, अब तो हाथ जोड़ के कहता हूं, मत सताओ किसी को, मत हसद करो किसी। आज अजीब बात है, हजारों का हिसाब किताब लेने खड़ा हो जाएगा, अपना हिसाब किताब कौन लेगा? यहाँ ओटे पे बैठेगा, वो ऐसा किया, उसकी लड़की भाग गई, उसका लड़का बदमाश है, उसका लड़का जुआ खेलता है, उसका लड़का शराब पीता है, और कम बकत तू फजर की नमाज नहीं पढ़ता, उसका जवाब कौन देगा? गीबत, चुगली, हसद, नफरत, कीना, कपट, ये अंदर की बीमारियां मेरे दोस्तों। तौबा करते हो इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना, तौबा करते हो इंशाअल्लाह? कौन कौन करने के लिए तैयार है? 2 बातें हो गई, एक तो भरोसा किस पे करने का? अल्लाह, और नंबर 2 दिलों को क्या कर देने का? साफ। किसी को गाली वाली देने का, किसी की जमीन हड़प करने का, किसी का नाहक हक लेने का नहीं करोगे नहीं इंशाअल्लाह? बोलो नहीं करोगे नहीं इंशाअल्लाह? एक आखिरी बात मेरे दोस्तों में बताऊं, करोगे? बोलो अमल करोगे इंशाअल्लाह? आपको एक बात बताऊं, एक काम करो, अल्लाह ऑटोमेटिक आपके दिल को नरम बना देगा। एक काम करो, क्योंकि अभी आप सोचते होंगे ये सब कैसा करने का, मौलाना तो कितना बहुत बोल के चले गए, अपने को करने का कैसे? तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। एक काम करो, अल्लाह ऑटोमेटिक सब दे देगा। और वो काम क्या है मालूम है? 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह दिल की बीमारी भी दूर करेगा और जिस्म की बीमारी भी दूर कर देगा। आज मैंने बुखारी शरीफ की एक हदीस पढ़ी, कारियानी साहब, आपने तो सुना होगा, हमारे नबी फारसी भी बोले हैं। मेरे को एक टेंशन था कि हमारे नबी पूरी जिंदगी अरबी बोले, तो आज बुखारी शरीफ की एक हदीस मैंने देखी जिसमें साफ लिखा है कि हमारे नबी फारसी भी बोले, फारसी यानी पर्शियन। और वो कब बोले? क्योंकि हमारे नबी के पास ईरान के लोग आते थे, तिजारत के वास्ते आते थे, वो पर्शियन बोलते थे। जैसा कोई इंग्लिश बोलता है तो हम भी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलते है ना। हमारे वाले को इंग्लिश नहीं आती? आती? अरे भाई हाँ बोल या ना बोल भाई, आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उर्दू में बयान कर रहा हूँ ना, आप किसी दिन बोलो तो इंग्लिश में भी बयान करूंगा, क्योंकि हम लोगों ने सीखा, मेहनत की, और इंग्लिश बोलने में कोई गुनाह है? लेकिन मैं देखता हूँ 2 आदमी इंग्लिश बोले ना तो हमारा जवान ऐसा देखता है जैसे कोई पोपट देखता है। क्यों भाई, क्या हो गया? वो इंग्लिश बोला तो क्या क्या हो गया? जन्नती हो गया। तू भी सीख ले भाई, अल्लाह ने दिया है, और जबान सीखने में कोई गुनाह? अरे बोलो ना जबान। लेकिन हमको इंग्लिश आती है, कब बोलेगा मालूम? जब 4-5 लड़की खड़ी होगी ना तो हमको इंग्लिश आती है, ओके, और फिर क्या बोलेगा? थैंक यू, सॉरी, और वो मैसेज में आई लव यू। यहां हमारी इंग्लिश खत्म हो गई। सही बोल रहा गलत बोल रहा मेरे दोस्तों? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको बताऊं हमारे नबी ने कितने अच्छे अंदाज में पर्शियन बोली। एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा, ये सुनने जैसी बात है, हजरत अबू हुरैरा घर में थे और सोए थे। बोलो घर में। हमारे नबी को खबर मिली कि अबू हुरैरा बीमार है। बोलो अबू हुरैरा गरीब आदमी है, हमारे नबी से बढ़कर कौन होगा? खबर मिली कि अबू हुरैरा बीमार। हमको भी बहुत सौ की खबर मिलती होगी बीमार है, जाते देखने। बल्कि सोचता है बीमार है तो बीमार है, मेरा काम कौन देखेगा? सीधी बात है कि नहीं? अल्लाह हिफाजत फरमाए। हजरत अबू हुरैरा बीमार है, हमारे नबी गए और देखा कि अबू हुरैरा यूं यूं पेट पकड़ के यूं, यानी पेट में दर्द हो रहा है। तो हमारे नबी ने इतना अच्छा जुमला फरमाया, दर शिकम दर दस्त।
در شکم در دست، یعنی ہمارے نبی عربی بولنے والے لیکن فارسی میں بولے تاکہ سامنے والا خوش ہو جائے. فرمایا در شکم در دست، یعنی تمہارے پیٹ میں درد ہے. تو ابو ہریرہ نے کہا بہت درد ہے، بہت درد ہے. کیا کرتے ہمارے نبی، کیا کرتے؟ کوئی دوا لا کے دیتے نا، ارے کوئی دوا دیتے نا. کیا فرمایا؟ قم یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ابو ہریرہ یوں پیٹ پکڑے ہوئے، اللہ کے رسول بہت درد ہوتا، کھڑے ہو جاؤ، وضو کرو وضو کرو. حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول بہت درد ہوتا. کیا فرمایا؟ فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ تیرے پیٹ کے درد کو دور کرے گا. ابو ہریرہ فرماتے اللہ کی قسم، کھڑا ہوا تو پیٹ میں درد تھا، وضو کیا تو پیٹ میں درد تھا، نماز کی نیت شروع کیا تو پیٹ میں درد تھا. کہا سلام پھیرنے سے پہلے ایسا لگا ابو ہریرہ کو کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ دوا نہیں کھانے کا، یہ یقین کی بات ہے، یقین کی بات ہے. دوا تو کھانا ہے بھائی، لیکن اگر کوئی یقین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے نا، اللہ نماز میں روح کی بیماری کو بھی شفا دیتا ہے، جسم کی بیماری کو بھی شفا دیتا ہے. اس لیے میرے پیاروں، ایک بات سنا کے بات ختم کروں. میں نے پہلے بھی ولساڑ میں سنایا، آج بھی سناتا ہوں، اور اس لیے سناتا ہوں کہ میں نے سنا ماں بہنیں بھی ہے نا، ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے تو ان کو بھی فائدہ ہو جائے. ایک بات سناتا ہوں، سب سننا. ہاں، یہ میں نے کون سے صحابی کا بھی واقعہ سنا ہے؟ دوسری بات پر آ جاؤ. دوسری کون سی چیز ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، ہمارے نبی نے فرمایا کوئی پریشان ہو، ہاں کوئی پریشان ہو، کوئی دکھی ہو، ہاں کوئی لاچار ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی بیوہ ہے، ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، کسی کی مدد کر لے، کسی کی مدد کر لے، کسی دکھیاری کے دکھ کو دور کر لے، اللہ بغیر حساب کتاب کے تجھے جنت میں پہنچا دے گا. ارے بات سمجھ میں آ رہی میرے دوستوں؟ اب میرے دوستوں یہ بات تو بالکل پکی ہے کہ بھائی کوئی غریب ہوگا، کوئی مسکین ہوگا، کوئی یتیم ہوگا، کوئی بیوہ ہوگی، کوئی لاچار ہوگا، کوئی مجبور ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کوئی قرضے میں ڈوبا ہوگا، کوئی معلوم نہیں کیسا پریشان ہوگا. ارے یہ دنیا پریشانیوں کا گھر ہے، کوئی کیسا پریشان ہوگا. لیکن ہمارے نبی کی زبان مبارک سے بالکل پکی بات ہے کہ اگر تو کسی کی پریشانی کو دور کر دے، ارے کسی کی غلطی کو معاف کر دے، ارے کسی کے قصور کو معاف کر دے، ارے کسی غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کی